بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی میت کا جنازہ پڑھا اور اس کی تدفین تک، مکمل تدفین تک اس کے ساتھ رہا، اس کے لیے 2 قیرات ہے، اور جو جنازہ پڑھ کر واپس آ گیا، مکمل تدفین تک ساتھ نہ رہا، اس کے لیے 1 قیرات ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیرات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک پہاڑ ہے، اور دوسری حدیث میں دوسرے مقام پر کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیرات سے مراد احد پہاڑ ہے، اور فرمایا جو شخص کسی میت کی جنازے میں گیا اور اس نے اس میت کا نماز جنازہ پڑھا اور اس کی تدفین تک اس کے ساتھ رہا، تو اللہ رب العزت اس کو 2 احد پہاڑ جتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور جو صرف نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ گیا، اس کو اللہ رب العزت 1 پہاڑ جتنا، 1 احد پہاڑ جتنا اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے نماز جنازہ پڑھنے کی، میت کی تدفین کرنے کی، اور اس کا کتنا اجر ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہم نماز جنازہ میں جاتے تو ہیں، جنازگاہ میں پہنچتے تو ہیں، لیکن ہمیں نماز جنازہ نہیں آتی، ہم میت کو دھوکہ دے کر آ جاتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہی ہے نا یار، کہ بندہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے گیا ہے، لیکن فائدہ پہنچائے بغیر واپس آ گیا ہے۔ ہمارے جانے کا مقصد یہ ہے، ہم میت کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں پر جنازہ پڑھتے ہیں، تو جنازہ جو ہے یہ ایک دعا ہے جو میت کے لیے مانگی جا رہی ہے، جو مردوں کے لیے مانگی جا رہی ہے، زندوں کے لیے مانگی جا رہی ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے۔ تو یہ دعا ہے ایک، لیکن اگر کسی کو دعا ہی نہیں آتی تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ میت کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہاں پر گئے تو ہیں، لیکن ہمارے جانے سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بندہ 100 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہے ایک مقصد کے لیے، میت کا جنازہ پڑھنے کے لیے، لیکن اس کو اگر جنازہ نہیں آتا، 100 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر سے آنے کا صاحب میت کو کیا فائدہ ہے؟ اور پھر کیا ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ جناب میں بھی جنازے میں گیا تھا، جناب میں بھی حاضری فوتگی میں آیا تھا، تو اس کا کیا فائدہ؟ معذرت کے ساتھ ہم نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہو، ہم نے کوئی جاب کرنی ہو، ہم نے کوئی دنیاوی کام کرنا ہو، تو اس سے پہلے ہم 6 مہینے، سال لگا کر اس کاروبار کو سیکھتے ہیں، اس کا تجربہ حاصل کرتے ہیں، اس ہنر کو سیکھتے ہیں، سالوں مہینے لگا کر صاحب ہم دنیا کے ہنر کو تو سیکھ سکتے ہیں،
کاروبار کے تجربے کو تو سیکھ سکتے ہیں۔ یار کیا ہم 10 منٹ لگا کر اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹھ کر نماز جنازہ نہیں سیکھ سکتے؟ کیا ہم تجارتی مسائل نہیں سیکھ سکتے؟ کیا ہم اپنی نماز کو درست نہیں کر سکتے؟ صاحب کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہی ہوگا کہ جب ہم اس کی کوشش کریں گے، جب ہم اس کے لیے وقت دیں گے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے کسی میت کے ساتھ جانے کا، اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا، اور پھر اس کی تدفین کرنے کا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرمایا کہ اس کے لیے 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ جتنا ثواب ہے۔ تو کوشش کیجئے، جس کو نماز جنازہ نہیں آتی وہ اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس کم از کم روزانہ کے ہر نماز کے 5 یا 10 منٹ ضرور اپنی زندگی سے دیں، تاکہ اس کی نماز بھی صحیح ہو جائے اور اس کے نماز جنازے میں جانے کا مقصد بھی پورا ہو۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو 5 گانہ نماز کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے ارد گرد کوئی فوتگی ہو جائے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے جنازے میں بھی شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔